سال پہلے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ولی قبل کوئی بات ہوئے یا ہونگے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ تو ہم لوگ پیران پیر کے کتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کو قیامت میں بخش دے، اس کا ہزار کرم ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، بزرگوں کی کرامتیں اور بزرگان دین کے مراتب بہت بلند ہیں، لیکن ان سے ہمیں کچھ حاصل بھی تو کرنا چاہیے۔ حاصل یہ کرنا چاہیے کہ ان کے چاہے وہ خوارق عادت چیزیں دیکھنے میں آئے یا ان کے حیات کے معمولات دیکھنے میں آئے، ہمیں ان کو کچھ اپنا کر اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ مرغا کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، احباب کو کھلاتے ہیں، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ غوث اعظم کو حضور ہم لوگ بہت مانتے ہیں، اگر مٹھائی پہ فاتحہ ہو جائے تو مرغا ضروری ہے؟ میں کہا یار جب غوث پاک کا جشن منانا ہی ضروری نہیں ہے تو مرغا مٹھائی بعد کی چیز ہے۔ اور کوئی ارادت رکھنے والا، محبت رکھنے والا ضروری نہیں پوچھتا 11ویں کے دن، ضروری اسے کہا جاتا ہے کہ نہ کرو گے تو گناہگار ہوگے۔ لیکن پیران پیر کے نام پر مرغا کرنا واجب فرض نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کو مرغا پسند تھا، اس لیے وہ پیران پیر ہے۔ حضور کی پسند کی چیز ان کی بارگاہ میں ہم نذر کرتے ہیں۔ اب چاہے آپ زردہ کر دو، چاہے خرما کر دو، اور کچھ نہ ہو تو اتنا ہی کہہ دو کہ پیران پیر ہم آپ کے ہیں۔ کچھ نہ کرو، اگر نہیں ہے تو نہ کرو، اور یہ کہہ دو پیران پیر ہم آپ کے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آیا اور بولا عبد القادر تمہارے مریدوں میں تو اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں جی ہاں صحیح کہہ رہے ہو، دونوں ہیں میرے مرید میں، جو اچھے ہیں وہ عبد القادر کے ہیں اور جو برے ہیں عبد القادر ان کا ہے۔ نہیں چھوڑیں گے دوبارہ کیا فرمائے؟ ہاں، اور جس نے کہا تھا ان کا منشا کچھ طنز کا تھا، تو پیران پیر جواب دیتے ہاں میرے مریدوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جو اچھے ہیں وہ عبد القادر کے ہیں اور جو برے ہیں عبد القادر ان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے عاشق رسول خواجہ اور غوث تھے، اس کے باوجود اپنے کو پاکیزہ نہیں بتاتے، بہت ستھرا نہیں بتاتے۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کو اچھا نہیں زیادہ کہتے، بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب برات ظاہر ہو گئی اور زلیخا نے اقرار جرم کر لیا، بادشاہت ملی مصر کی، نبوت کا اعلان بھی ہوا، تب یہ نہیں فرمائے کہ زلیخا خاطی تھی میں بہت پاکیزہ تھا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں 13واں پارے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عاجزانہ کلمے کو ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنی زبان عبرانی یا سریانی میں بیان کیا ہوگا۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ حضرت یوسف نے کیا کہا، رحمان عربی زبان میں ان کے کلمات کو امت کو یاد دلا رہا ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کی اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رکھا۔ حضرت زلیخا کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ نے سلطنت کے تخت پر بیٹھایا، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اے لوگو 13 سال میں نے جیل کی سختیاں برداشت کی، زلیخا کی تہمت برداشت کیا،
لیکن یہ صاف ستھرا ہو جانا یوسف کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا کا صدقہ ہے کہ میں بری بھی رہا، نبوت بھی پایا، بادشاہت بھی کون بولا تھا؟ یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے کے بعد تخت پر بیٹھے تو یہ جملہ کہا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں زلیخا کی تہمت سے بچ کر اتنا بڑا مرتبہ پایا، یہ میں اپنے نفس کو بہت ستھرا پاکیزہ نہیں ثابت کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ نفس تو ہر دم برائی کا ہی ہو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ نے بچا لیا۔ لوگ نیکی کریں، عبادت کریں، صدقہ کریں، زکات کریں، ان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کر لیا۔ حضرت یوسف سبق دے رہے، کر نہیں لیے، اللہ کی توفیق خیر میں رہبری کیا تو کہ نیکی تم سے واقع ہو۔ پیران پیر فرماتے ہیں، ہاں ایک قائل عبد القادر کے مریدوں میں برے بھی ہیں اور نیک بھی، جو اچھے ہیں وہ عبد القادر کے ہیں کہ عبد القادر ان پہ ناز کرتا ہے، اور جو برے ہیں وہ عبد القادر پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ان کے عبد القادر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے بزرگ، اتنے باکمال کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، تھوڑے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جس سال آپ کا وصال ہوا، جس سفر میں، اس سے پہلے جو رمضان گزرا، تو سارے مریدوں نے، علماء نے فرمایا، اے میرے مجدد بہت کمزور ہو، اس سال کا روزہ نہ رکھو، فدیہ دے دو۔ قرآن میں فدیہ دینے کا حکم آیا ہے کہ شیخ فانی کہ جس کی موت قریب ہے اور اسباب کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ روزہ نہ رکھ پائے گا، قوا کمزور ہو گئے ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ ہر روزے کا فدیہ ایک فطرہ دے دے، اور یہ امید رکھے کہ اگر صحت مند ہوگا تو روزہ رکھ لو گا۔ یہ حکم ہے فدیہ دینے کے لیے۔ ایسے شیخ فانی کو، شیخ فانی بوڑھے کو کہتے ہیں کہ بقا کی امید کم ہو اور فنا کی امید زیادہ ہو۔ ایسے آدمی کو اجازت ہے، بہت کمزور ہے، کھانا تک نہیں کھا پاتے، دودھ روٹی تک منہ میں نہیں جاتا، بہت بوڑھے بیچارے رویا کرتے، یا اللہ میں اس لائق ہو گیا کہ سال روزہ نہ رہ پاؤں گا۔ تو ایسے آدمی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کا صدقہ نکال کے فدیہ دے دے۔ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہے جتنا ایک فطر ہوتا، فطرہ دینا۔ لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ مجدد اعظم بہت کمزور ہے، سال روزہ نہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، سنو، جس آیت کو تم پڑھ رہے ہو یا اللہ کی طرف سے رخصت ہے، احمد رضا جب تک زندہ ہے تب تک انشاءاللہ عزیمت پہ عمل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا سنو، احمد رضا روزہ رکھیں گے، بریلی میں نہیں بلکہ نینی تال سے قریب کرائے پہ گھر لیا جائے اور وہاں کچھ ٹھنڈک رہے گی، تو اعلیٰ حضرت کے لیے نینی تال سے قریب ایک گاؤں میں کرائے پہ گھر لیا گیا، اور میرا مجدد فدیہ دے کر اپنے روزے کا نہیں جیا، الحمدللہ عزیمت پہ عمل فرمائے، اور الحمدللہ اس نکاحت کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کو فدیہ کی صورت میں تبدیل نہیں ہوئی۔ اللہ کون ہے؟ عاشق رسول اللہ ہے، غوث اعظم کے سچے عاشق ہیں، خواجہ پیا کے عاشق ہیں، اسی کا نام امام احمد رضا ہے، جن کی بارگاہ میں قیامت تک یہ تحفہ پیش کیا جائے گا کہ ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں عاجزی کر، بد صحیح
چور صحیح، نہ اعلیٰ حضرت بد تھے نہ چور تھے. فرماتے ہیں عبد القادر آپ نے ہم نا امیدوں کی امید کی ڈھارس بندھا دی یہ کہہ کر کہ جو برے ہیں ان کا عبد القادر ہے. اعلیٰ حضرت اسی پر اپنے ڈھارس کو ساری امت کے لیے عام فرما رہے ہیں. اے عاجزو پریشانو عبد القادر تمہارے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمایا بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، پر وہ کیسا ہی صحیح ہو تو کریمہ تیرا. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. غوث اعظم فرما دیے ہیں جو اچھا ہے وہ عبد القادر کا ہے اور جو میرے مریدوں میں برا ہے عبد القادر ان کے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے آقا جس میں بھی شمار کرو بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، پر وہ کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا. آپ نے یہ کہا ہے جو برے ہیں وہ میرے ہیں. اللہ بلکتے ہیں، روتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں اے احمد رضا مت رو. فرماتے اے رضا یوں نہ بلک تو جید نہ ہو سید جید ہر دہر ہے آقا. ماشاءاللہ. آپ ان کی بارگاہ میں آج آئے ہو خراج عقیدت پیش کرنے. وہ بہت عظیم بارگاہ ہے. ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. خدا کی قسم ولایت کے اور غوثیت کے وہ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور الحمدللہ اپنے ہم زمانے پر تو بھاری تھے ہی، اپنے سے پہلوں پہ بھی بھاری ہے. یوں کہہ لیجئے الحمدللہ صحابیت ہو پھر تابعیت، اس کے بعد قادری منزل ہے یا وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحابیت ہو اور پھر تابعیت، یہ دو درجے ان میں نہیں تھے. نہ صحابی ہیں غوث اعظم نہ تابعی ہیں غوث اعظم، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہے اور پھر تابعیت. اس کو چھوڑ کر اے عبد القادر پھر آگے قادری منزل ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پھر دو قادریوں ہی کا چل رہا ہے اور آپ کی شان ہے ان دو منصبوں کو چھوڑ کر الحمدللہ ان تابعی اور صحابہ کے بعد جتنے اولیاء ہوئے ہیں سب پر غوث اعظم کا دسترس. ماشاءاللہ بہت خوب. مزرے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر کون سے قسط پہ برسا نہیں چھالا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عظیم بارگاہ پیرانے پیر کی رات گزر جائے تو مجھ جیسے کم علم کیا بول سکتا ہے. پیرانے پیر بہت بلند تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن نے ارشاد فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے خاص طور پر اولیاء بزرگوں کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا الا. اسی بدگمانی کو روکنے کے لیے قرآن نے تنبیہ کا جملہ فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار کیا ہے بدگمان مت ہونا، عاقبت اور دنیا دونوں برباد ہو جائے گی. اس لیے اے لوگوں اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں بدگمان نہ ہوا کرو. بات سمجھ میں آگے چاہے نہ بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی اللہ والے کر دیتے. خواجہ پیا کا پیالہ میں اگر انا ساگر کا آنا متحقق ہے تو بولو عقل کی کھوپڑی میں آئے گی بات. اتنا بڑا پیالہ اور اتنا بڑا آنا ساگر دیکھ لو موجیں مارتا وہ جھیل ہے. اللہ اللہ بہت خوب بہت خوب. عقل میں نہیں آتی بات مگر تسلیم کر لیا جاتا. بہت سی دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہیں بولو یہاں سے فون کرتے ہو تو سمجھ میں آتا وائرلیس کی بڑی مشین ہوگی جو برطانیہ پہنچا دیتی ہو، لیکن آپ یاد رکھیے یہاں کی مشین میں آپ اپنا کاغذ ڈالتے ہو اور لندن اور فرانس جرمن پر بہت دور ہے امریکہ اور جو فیکس پہنچ جاتا ہے بولو حروف کاغذ اس مشین سے نکلے ڈالے یہاں. بولو کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ عقل انسانی نے کتنا کمال حاصل کر لیا. بیچ میں دریا ہے، 7 سمندر ہے، بحر اٹلانٹک خود ہی 14 گھنٹے جب
اس پر جہاز اڑتا ہے تب جا کے عبور حاصل ہو پاتا. اتنے بیچ کی طغیانی، اتنے بیچ کی روانی، اور فیکس کا کاغذ یہاں ڈالا جاتا ہے اور تحریر وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ اب تو سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو کہ جب انسانی مشین کی اتنی طاقت ہے تو رحمانی مشین کا کیا سمجھنا چاہیے کہ جب انسان شاہی ڈال کر یہاں تک پہنچا سکتا ہے تو رحمان جس کو قوت عطا فرما دے، خدا کی قسم وہ کہاں سے کہاں تک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، جشن حضور والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے اللہ والوں کی شان عظیم ہے. عقل قبول کرے. بہت سے لوگ کہنے لگے دیکھو جب عقل نہیں قبول کرتی ہے تب شیطان آتا ہے. کیسے چلے گئے رسول میں راج کی رات؟ اتنا اوپر آسمانوں نہ پھاٹا، بھلوں نہ پھاٹا، بھارائے پر چاہیے. ارے تمہار عقل بھارائے پڑے. میرے نبی گئے تو عقل پھٹ رہی ہے، اور حضرت ادریس جنت میں گئے تو نہیں ان کی عقل پھٹ رہی تھی. ملک الموت آئے اور کہا کہ اے محمد، اے حضرت ادریس چلو اللہ نے بلایا ہے، آپ کی موت کا وقت آ گیا. تو کہا میں نہ چلو. آپ کیوں نہیں چلو گی؟ موت آپ کی ابانی ہے، روح قبض ہونی ہے. تو فرمایا پہلے سیر جنت کہہ دو اللہ کرا دے تک. حضرت اسرائیل علیہ السلام بارگاہ رب میں گئے، کہا مولا تیرا بندہ ادریس تو ضد کر رہا ہے کہ پہلے سیر جنت ہو پھر روح قبض ہو. یہ وہی لوگ ہیں پتلے لوگ جن کی عقلیں پھٹ جاتی ہیں جلدی. ارے غوث کو اتنا بڑا مرتبہ، ولی کو اتنا بڑا مرتبہ، کیا ہوا اتنی جلدی کیسے گئے؟ ہم کہا سنو، وہاں بھی عقل نہیں تمہاری قبول کرتی. تو دیکھو کس سے سلیمان ہے، آصف ابن برخیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک ولی ہے، نبی نہیں ہے. جہاں سے جناتوں کی طاقت تھک گئی اور سب سے بڑے جنات نے کہا تھا اے سلیمان تخت بلقیس کو آپ کی دربار میں مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دو. عفریت من الجن، سرکش جنات. جب تک حضرت آصف کھڑے ہوئے جو ولی اللہ تھے، فرمایا سرکار یہ تو دیر میں لائے گا، میں تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کی قسم. حضرت سلیمان کی آنکھ جھپکی اور سیدنا آصف ابن برخیا اللہ کہاں ملک یمن کے شہر سنا سے اور صنعا سے لائے اور الحمدللہ فوراً تخت دربار سلیمانی میں پیش. سبحان اللہ. بولو ایک ولی کو اتنی طاقت ہے، اور یہ تو طاقت قرآن سے ثابت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آصف نے برخیا لائے، تفسیر قرآن میں ہے. جب سلیمان علیہ السلام کے امتی میں اتنی طاقت ہے تو امام الانبیاء کی اولاد و امت میں کتنی طاقت ہے. جہاں جائے جہاں چاہے آئے. میرا یقین ہے کہ میرے آقا تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو ان کی امت کے علماء اور اولیاء بھی دوسری شریعت کے اولیاء اور علماء سے بہت کروڑوں درجہ سے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت لاجواب. پیران پیر اگر پہنچ جائیں ہندوستان تو کاہے آپ کے پیٹ پہ مڑور ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آتے جاتے بے شک تصرفات رکھتے ہیں اور ہم غریبوں کی فریاد سنتے ہیں. فرماتے نظر تو الہ اللہ جمعہ خرد الدن الہ حب اتصال. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت میں اللہ کے روئے زمین کو ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ تم دیکھ لیتے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فریاد کو پہنچتے ہیں، شرط ہے کہ ارادت اچھی ہو تب. ماشاءاللہ. اور اگر ارادت ہی بھنگ ہو گئی ہے اور عقلیں بھنگ ہو گئی ہیں تو ایسے بھنگیوں کی بھنگ پر کون سا بھانگ پلا دیا جائے صحیح ہو جائے. اللہ تعالیٰ عقل صحیح رکھے اور بھنگ عقلیں نہ رکھے لوگ
اور اللہ کے اولیاء کے بارے میں اچھے عقیدے رکھا کرو، خوش عقیدگی کے ساتھ ارادت بھی بہتر رکھا کرو۔ قسم اللہ کی، وہ اپیر ہو، وہ بغداد ہو، وہ بریلی ہو، وہ کوئی بھی آستانہ ہو، ان اللہ والوں کی فیوز و برکات تم تک پہنچتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، ضرور پہنچ۔ بے شک۔ رحمان فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ بے شک۔ آدمی ہوتا ہے ایک محلے میں 5 مسجد ہے، کسی میں 2 بجے جماعت ہوتی ظہر کی، کسی میں 1:30 بجے، کسی میں 2:30 بجے، کسی میں 1 بجے۔ اگر کوئی داڑھی والا چلا جائے اور تم مسجد جا رہے ہو تو یہ بدگمانی مت کرو، کم وقت نماز نہیں پڑھا گھوم رہا ہے۔ ہو سکتا تم 2:30 بجے نکلے، 3 بجے پڑھ کے جا رہا ہو، چپ کرو، بڑے نمازی ہو۔ لیکن جو جلدی جلدی نمازی ہوتے وہ سب کو برا بھلا کہہ ڈالتے، اور جو زیادہ دنوں سے پڑھتے ہیں ان کو یقین ہوتا بھیا ہو سکتا کوئی اور ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم کو پیشاب لگے، پخانہ لگے، ریا خارج ہونا ہو تو نماز چھوڑ کے بھاگ لو۔ پتا چلا مصیبت میں جو مسجد ہی نہیں نیت باندھو تب کو بھاگ لو۔ ہو سکتا بیچارے کو حاجت لگی ہو، پیشاب ہو جا رہا ہے، مگر جب نئے نمازی ہوتے سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، بڑا کمینہ، دیکھو اذان ہو گئی، ہر جات ہے۔ ہو سکتا ہے 1 بجے پڑھ چکا ہو سکتا ہو کہیں اور جا رہا ہو سکتا ہو سفر میں ہو، اس کا جہاز اور ٹرین اس کی جا رہی ہو سکتا وہ قصر اس پہ رہا ہو، وہ جلدی سے ادا کر کے اپنی گاڑی پکڑنے جا رہا ہو۔ لیکن جو اچھے ہوتے ہیں وہ بدگمانی نہیں کرتے، اور جو 2 دن سے جمعہ 8 دن شروع کر دے پورے محلے کو گالی دینا شروع کر دیتے۔ رحمان فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، بے شک، بہت خوب، بہت خوب۔ میں گیا مالیرہ شریف، حضور احسن العلماء سے ملنا تھا، کڑاکے کی ٹھنڈک تھی، مجید میاں نیچے تھے، حضرت نے خبر دے دی کہ آئے ہیں شفیع کے استاذ ملنے کے لیے، اس لیے کھانا پانی کے انتظام کر دیا جائے، اور حضرت کچھ دیر بعد اتریں گے۔ 24 گھنٹہ نیچے نہیں اترے، مسجد میں نہیں آئے، میرے پاس شیطان مردود آیا، بدگمانی شروع کر دی۔ مالیرہ مطہرہ کے آخری کتب مانے جاتے ہیں حسن العلماء، حضور سید حسن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ بارہا میں کھڑک مسجد میں ان کی زیارت کرنے جایا کرتا تھا۔ اللہ الصمد، حضور احسن العلماء اپنے گھر سے 24 گھنٹے نہیں اترے، عزم کر لیا تھا زیارت کر کے ہی بمبئی جاؤں گا، استغفر اللہ نہیں اترے، شیطان مردود آیا، 5 وقت کی نماز گزر گئی نہیں آئے، استغفر اللہ بولو، اتنے بڑے آلے رسول ہیں، اتنے بڑے خانقاہ کے بزرگ ہیں، نیچے تک نہیں اترے۔ اللہ الصمد، شیطان آتا ہے نا بدگمانی کرا دیتا ہے، کیوں نہیں اترے؟ آیا نجیب میاں صاحب قبلہ تشریف لائے، کھانا کھلائے، حضرت سو جائیے، لحاظ دیا، سو گیا، کڑاکے کی ٹھنڈک، غضب کی ٹھنڈک جنوری کی، اللہ اللہ صبح سمجھا شاید فجر میں اتریں گے، نہیں آئے۔ اب تو شیطان مردود نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، چلا گئے، بولے ابا حضور نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمائے ہیں طبیعت ناساز ہے، نہیں اتروں گا۔ میں سوچا یار طبیعت ناساز تھی، نماز میں تو آنا چاہیے، آپ جیسے مرید ہوتے تو چھوڑ چھاڑ کے ارادہ بھی بھاگاتے، کہتے ایسے پیر کو نہیں چاہیے معاذ اللہ، لیکن میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ پھر اس کے بعد بمبئی آیا، حاجی ابراہیم صاحب برکاتی کے گھر دعوت تھی کھچڑے کی، حضرت بھی آئے۔ اللہ، جب میں دیکھا حضرت کو کھرنے کی اتنی سخت بیماری تھی کہ ہاتھ اور آپ کے پاؤں سب کانکر کی طرح پھٹے تھے، اللہ، اور خون بہ کہہ جاتے تھے جم کے۔ تب میرے دماغ میں بات آئی کہ یا اللہ بمبئی کی گرمی میں حضرت کے خون بہ رہے ہیں، اللہ اللہ یو پی کے جنوری میں یہ وضو کیسے بنا کے آتے اور کیسے اترتے۔ تب میں نے اپنے دل میں توبہ کیا، جلال الدین اجتنبوا کثیرا من الظن پر عمل کر۔ شیطان تجھے گمراہ کر رہا تھا کہ معاذاللہ والے رسولوں جماعت چھوڑ دیے، اللہ اللہ ان کو 3 آدمی پکڑ کے بمشکل ان کو لفٹ سے لائے اور 4 پائی بلکہ کرسی پہ بیٹھا دیے، فاتحہ بھی وہیں
खाना भी उसी पर, जमीन पर नहीं बैठ सकते थे। तयम्मुम फरमाया, इसलिए कितना ज्यादा खर्रा फटा था कि पानी से शदीद तकलीफ होती थी। आप तयम्मुम फरमाए, नमाज पढ़े, तब मेरे दिमाग का वो जो कीड़ा वसवसे का घुसा था और मैंने तौबा किया, जाके हाथ चूमा और मैं जब खड़क गया तो हजरत से कहा, आका आप इतनी तकलीफों में थे और मैं मारहरा में 24 घंटा आपकी जियारत को बैठा था। हजरत ने इरशाद फरमाया, नजीब ने मुझे बताया था और मैंने कहा था खाने पीने में तकलीफ ना हो, बिस्तर दे देना। बाबू मैं इसी वजह से ठंडियों में नीचे नहीं उतर पाता हूँ। देखो कितना खून जारी हो जाता है चलने पर, क्योंकि खर्रे की बीमारी थी। अल्लाह। हजरत फरमाए, मैं हकीम हूँ, कुरान की आयतों से इलाज करता हूँ, मगर मैं अपने हाथ पांव के खर्रे की बीमारी का इलाज। तुमने कहा हुजूर मैं बता दूं? कहा बाबू तुम भी हकीम हो? तुमने कहा नहीं हुजूर ये बीमारी मेरे भाई मरहूम को थी। तुमने क्या इस्तेमाल करते? तुमने कहा हुजूर भेड़ी का घी और लाह चिचरा की जड़ पीस कर लगाए थे। अच्छे बोला बेटा भेड़ी तो समझ रहा हूँ, लाह चिचरा क्या है? तुमने कहा हुजूर हमारे यहाँ एक दरख्त है कि जब चलो तो कपड़े पर उसके सब फूल चिपक जाते हैं और उसकी जड़ भेड़ी के घी के साथ बहुत मुफीद है। फरमाया कारेदार शहर में भेड़ी का घी तो मिल सकता है, मगर जो तुम दरख्त बोल रहे हो अल्लाह जाने गाधी पसाड़ी किया उसको क्या कहते हैं। फरमाया, मैंने कहा हुजूर मैं आपसे बदगुमान हो गया था, माफी चाहता हूं। बोले कोई बात नहीं बेटा। मैंने कहा हुजूर 5 नमाजों का वक्त गुजरा और आप आए नहीं। आज हजरत आपके हाथ पांव खर्रा इतना ज्यादा फटन अल्लाह काकर की तरह फटे। अल्लाह करीम। मैं देख कर तौबा किया, हुजूर से माफी चाहा। हजरत मुस्कुरा दिया, मैं तो आपको पहचानता था, आपका नाम भी जानता था। नजीब बोले तो मैं कहा हाँ उनको कह दो, लेकिन हुजूर 24 घंटे आप बाहर नीचे नहीं उतरे, आगे की ठंडक थी। बोले बाबू मैं ठंडियों में नहीं इसमें पानी भी डाल सकता, इतना तेज दर्द होता है और निहायत तकलीफ होती है, मैं ठंडे भरते मुंह से नमाज पढ़ कुरान फरमाता इज्तनिब। और शैतान मरदूद आया कह रहा था मनोमन देखो इतने बड़े पीर, इतनी बड़ी खानकाह के बुजुर्ग, आप लोगों के भी दिमाग में कभी शैतान आता है? इमाम साहब हैं, हजरत जी हैं, अरे हजरत भी तो इंसान ही है ना। ताकत बशरी के मुताबिक जो कुछ तुम उनके बारे में सोच रहे हो सोचो, लेकिन अपने इमाम, अपने पेशवा, अपने मुअज्जिन, अपने मोहल्ले के मोमिन के हक में बदगुमानी ना करो। मुमकिन है आरज़ा हो बेचारा के लिए बेशक नहीं होता क्या? फजर में गुस्ल की जरूरत नहीं। अगर एक दिन बेचारा फजर में ना आवे तो उसका सदर सेक्रेटरी नोटिस लग गया है। बीवी बच्चे हैं, जवान है, नापाक हो सकता है, लेकिन सोच अजब हो गई है। रहमान ने फरमाया, एक नज़ीर मैंने पेश किया आपको, हुजूर सैयदी असमुल उलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हुजूर अमीर मियां साहब के अब्बा हुजूर है, अफजल मियां साहब के अब्बा हुजूर है, अल्लाह अशरफ मियां के अब्बा हुजूर है, नजीम अशरफ साहब के अब्बा हुजूर है। बल्कि सबका इत्तेफाक है कि कुतुबे में से जितने कुतुब गुजरे हैं मारहरा में, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अहसनुल उलमा उनमें आखिरी इसलिए बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो माफी मांगनी पड़ी। हजरत मुस्कुरा के कहे कोई बात नहीं। तो कहा फिर तुम्हारे खाने पीने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? मैं कहा सरकार तकलीफ नहीं हुई थी, आपकी ज़ियारत के लिए मैं 24 घंटे बैठा रहा, नहीं देखा मैं तो नाउम्मीद होके चला आया। और नजीब मियाँ ने बहुत खिदमत की, हुजूर खाना पानी खिलाए, शर्मिंदा रहता था, आले रसूल है, मुझे खाना लाते थे, रोटी देते, चाय पिलवाते थे। तो अल्लाह ताला उनका साथ दराज फरमाए काम नजीब मियाँ साहब के। तो मैं कहना ये चाहता था, कुरान फरमाता इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्न इस्म, तुम बहुत ज्यादा गुमान से बचो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह है और तुम्हारे अक्ल तस्वुर के खिलाफ ये चीज हो जावे और तुम गुनाह में मुब्तला हो जाओ और तुम्हें उसकी तरफ को गुनाह न मालूम हो, तो तुम्हारे लिए हो बायसे गुनाह और हिलाकत। अल्लाह
دیکھو یہ غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولی اور بہت بڑے ولی کا ذکر ہے تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولتے ہو، یہ حضور پیرانے پیر ہیں، یہ شک بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ وجدانی کیفیت سے خود ہی زبان سے نکل جائے۔ ایک تاجر تھا جس کا نام عبدالصمد تھا، بغداد کے عظیم تاجروں میں تھا۔ کشف دیکھو غوث اعظم، حضور غوث اعظم سے بدگمان رہتا ہے، معاذ اللہ الٹا سیدھا سوچا کرتا تھا، پیرانے پیر کے حق میں بدگمانی کیا کرتا تھا، اور حضور سیدنا سرکار پیرانے پیر کچھ نہیں فرماتا۔ ایک دن عبدالصمد جمعہ کے دن کو زہد کا دن سمجھا اور وضو بنا کر سرکار غوث اعظم کی مسجد اور مدرسے کے دروازے سے گزرا، اور ظہر کی اذان ہو رہی تھی، حقیقت میں وہ جمعہ کا دن تھا۔ عبدالصمد تاجر نے سوچا کہ لاؤ آج عبدالقادر کے پیچھے ہی نماز پڑھوں، غوث اعظم کے پیچھے۔ چلا گیا یہ سوچ کر ظہر کی نماز ہے، ابھی 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ تو اندر گیا، سنت پڑھا، بیٹھ گیا، اب تکبیر ہوگی، بھول گیا کہ آج جمعہ ہے، اور جب تک اللہ کا ولی آفتاب ولایت شروع ہو گیا، مسجد میں آئے غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر، جب خطبہ دینا شروع کیا تو عبدالصمد تاجر کو احساس ہوا، ارے میاں آج تو جمعہ ہے۔ حیرت میں پڑ گیا، اب تو دیر تک رکنا پڑے گا، گھنٹوں تقریر فرمائیں گے، 50,000 کا مجمع ہوتا ہے۔ اگلی سب میں بیٹھ گیا، غوث اعظم کی تقریر سنتا رہا، مگر طبیعت میں محبت نہیں تھی، دل میں ارادت نہیں رکھتا تھا، اس لیے بڑی کراہت سے غوث اعظم کی تقریر سن رہا تھا۔ اسی درمیان اس کو حاجت آ لگی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے ای بوجھا برداشت سے، مگر ای بوجھا نہیں برداشت۔ اب نیت باتیں بیٹھا ہے چپ چاپ اور تقریر سن رہا ہے، اور اس کو قضائے حاجت پریشان کر رہی ہے، اور پریشان ہے کہ تب ختم کرے تقریر، جلدی نماز پڑھے۔ پیرانے پیر کا خطاب طول دیتا جا رہا ہے اور اس کا مڑوڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہائے دادا کیا ہوگا، چٹائی خراب ہوگی، پجامہ خراب ہوگا، اوہ پریشان ہے۔ سبحان اللہ، ایک دم تنگ ہو چکا کہ اب تو ہماری بے عزتی ہو کے رہے گی۔ پیرانے پیر اپنے منبر پاک سے اپنی چادر پھینکی اور عبدالصمد کے سر پہ چادر جا کے، بہت خوب، اے پیرانے پیر، جب بدخواہوں پر تمہاری چادر ہے تو ان ارادت بندوں پر کرم کی کتنی بڑی چادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گئے، کشف سے جان لیتے ہیں اللہ والے کون کی سار میں۔ جب دشمن کے اضطراب کو جان کر، حاسد کے اضطراب کو جان کر وہ مدد کو پہنچتے ہیں، تو خدا کی قسم عاشق کے اضطراب و بے چینی کو جان کر وہ ضرور دنیا میں کہیں بھی رو پہنچتے ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھتا گیا، اب کی تب، اب خراب ہو پیجامہ کی تب، پیرانے پیر چادر پھینکے اور عبدالصمد کے سر پہ گر، اور گرنے کے بعد اٹھا عبدالصمد، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹرانسفور کا کام آصف ابن برقیہ نے کیا، تب لوگوں کے پیٹ میں درد نہیں، اور پیرانے پیر نے چادر پھینکا، عبدالصمد کئی میل دور گئے، قضائے حاجت کی، وضو بنائے، پھر وہی چادر آ گئی اور اپنے ہی مصلی پر آ کر بیٹھ گئے، وضو کا پانی ٹپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خدا۔
ابھی غوث پاک کی تقریر جاری ہے. اللہ الصمد. نماز ہو گئی. غوث اعظم کے یہ دل و دل میں عقیدت مند اور مرید ہو گئے کہ میں تو غلط بدگمانی کرتا تھا. پیران پیر الحمدللہ بہت بڑے ہیں. میں شیخ عبد القادر کے احترام دلوں میں نہیں رکھتا تھا. عبد الصمد یہ کہنے لگا لوگوں سے, اور اللہ اللہ اس کے بعد نہ پوچھو, جتنا کہ وہ دور تھا اتنا ہی اس کرامت اور اس کے اضطراب کو دوری کے بعد غوث اعظم کا معتقد اور مرید ہو گیا. جب واپس آئے نماز ہو گئی تو اپنے جیب سے چابی ڈھونڈنے لگے. ارے پوری چبیا کہاں ہو گئی؟ اب ملک شام تجارت کے لیے جانا تھا, مال اسباب تیار ہیں, چابی ڈھونڈا نہیں ملی. دوسری چابی بنوا کے تجوری کھولے اور مال و اسباب لادے اور زادے راہ رکھ لیا. جب یہ لوگ سفر کیے دوسرے دن تو کیا دیکھا معلوم ہے؟ اللہ الصمد. وقت ہو گیا دوپہر کے کھانا کھانے کے لیے, کئی منزلوں دور. اب ساتھیوں نے کہا منزل تو ہزاروں کوس دور ہے, لاؤ یہاں پر صحرا ہے, پانی ہے, جھیل ہے, اترا جائے, نماز پڑھا جائے, کھانا کھیا جائے, کھایا جائے, پھر آرام کر کے آگے بڑھا جائے. عبد الصمد بھی اپنا اٹھائے, کھائے, سارے ساتھی لوگ کھائے اور وضو بنا کر اسی جھیل میں جہاں یہ گئے تھے حاجت پوری کر. یہ وہی جھیل تھی. اللہ الصمد مصلی بچھائے, نماز پڑھنے لگے تو بڑے غور سے دیکھا موری چبیاں ہیاں پڑی. اللہ اکبر. اب بہت بے چینی سے سلام کر دی پھیرے اور بچھا اٹھائے اور حیرت میں پڑ گئے کئی میل دور. دیکھو اللہ تعالیٰ نے چابی ہی کے پاس ان کو اتروایا تھا. چاہتے تو 10 ہاتھ آگے اترے ہوتے, لیکن یہ بتانا تھا کہ میرے محبوب ولی نے جہاں تم کو بھیجا تھا تمہاری مشکلیں دور کرائی تھی. تم نے اجابت کے بعد وضو بنایا تھا, اتنی دور لائے تھے. تم عبد القادر کے بارے میں اتنا بدگمان رہتے ہو, اس لیے چابی اٹھایا, حیرت میں ہو گئے, ساتھیوں سے ذکر کیا اللہ اللہ, اتنا میل دور پر پیران پیر کی چادر ہمیں پہنچا سکتی ہے تو عبد القادر مدد کو کتنا دور تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی کلمہ کا مطلب ان کا کلمہ کو تھوڑے پڑھتے, یعنی ان کے تعریف و تحسین کے کلمہ زبان پر جاری ہو گئے. اب جب آتے تو غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے, حضور غوث پاک کے ہر مجلس میں تعریف کرتے. لوگوں نے کہا عبد الصمد کیا ہو گئے, تم تو جہاں بیٹھتے تھے غوث پاک کی برائی کرتے تھے, اب اتنا زیادہ لطف اللسان ہو, زبان ہر دم تر رہتی ہے تمہاری. وہ اپنے ساری داستان سناتے, غوث اعظم کو واقعہ سناتے اور حضور غوث پاک کی تعریف کیا کرتے. ہر شخص سے عبد الصمد یہ جملہ کہا کرتے تھے, اب بہت بڑے ولی اللہ ہے, وہ صاحب کشف ہے, وہ دور سے مصیبتوں کو جان جاتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. میں وہ ہوں اور میری چابی اتنی دور پہ ملی. تب ان کو احساس ہوا کہ جس صحرا میں اور جس جھیل کے پاس آ کر میں قضاء حاجت کر کے وضو بنایا تھا, یہ وہی جھیل ہے جہاں آج میری چابی گم شدہ ملی ہے. تو ان کے دماغ کا بخار اور پیران پیر کے بارے میں بدگمانی فوراً دور. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے لوگوں, اللہ والوں کے حق میں ہی نہیں بلکہ سب لوگوں کے حق میں زیادہ گمان نہ کرو. لڑکے بند کر فوٹو کھینچنا. حضرات میرے فوٹو مت کھینچا کرو. میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی ہوں, میں مفتی اعظم کا مرید ہوں, تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں. الحمدللہ میں فوٹو اور ویڈیو کا قائل نہیں ہوں, لیکن چوری لوگوں نے یوٹیوب پر اتنا ڈال دیا ہے کہ میرے مرید ہی اب اعتراض کرتے ہیں, حضرت ہمارے یہاں آئے رہے ہو تو اتنا آپ جلوہ دکھاؤ رہے ہو, پھینک دیتے رہے ہو, اب تو یوٹیوب پر آؤ. چورون سے نہیں بچوا کا کریں, جو چور چلے ہیں اور چوری ہیاں رکھ کے بنا لیتے. خدا
خدا کی قسم کوئی بھی بڑے سے بڑے مجمع میں ہو میں سخت منع کرتا ہوں. 200 جلسے ہیں کہ جس نے ویڈیو لازم رکھے تھے میں جلسہ کرنے نہیں گیا. میرا یقین ہے کہ ویڈیو سے شہرت نہیں ملتی, عزت اللہ تعالیٰ چھپ کے رہنے میں عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے.